مرد اور مومن عورتیں، بنیادی طور پر دو لوگ مرد و عورت جو بھی کوئی نیکی کریں گے ان کا اجر برابر ہے۔ اب ہاں، یہ ایک بالکل الگ بات ہے کہ سرکمسٹانسز اگر ڈیفرنٹ ہیں تو ان کے مطابق اجر میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک مرد نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے وہ آسان ہے، وہ اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھ لی۔ یا اسی طرح سے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے مثلا، تو اس کے لیے وہ کمپیریٹیولی آسان ہے بنسبت عورت کے۔ اب عورت کو مثال کے طور پہ اسے بچہ پریشان کر رہا ہے، رو رہا ہے، یا مثال کے طور پہ اسے دھونے کی ضرورت ہے اس وقت اور اسی وقت نماز کا بھی وہ وقت ہے، یا مثال کے طور پہ بچہ بھی بلا رہا ہے، بچے کی بھی ضرورت ہے، اور ماں بھی بلا رہی ہے، یا باپ کی بھی خدمت کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے بچے کو بھی سنبھالنا ہے، اور شوہر کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے دوسرے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، گھر کی دوسری ذمہ داریاں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں یہ دیکھنا پڑے گا، اللہ رب العالمین ہی ظاہر دیکھ رہے ہیں کہ کون آدمی کن حالات میں کیا فرمانبرداری کر رہا ہے۔ یہ بہرحال میٹر کرتا ہے، اور اس کے مطابق ہی اجر ملتا ہے۔ جس بندے کے لیے کوئی کام کرنا یعنی جتنا آسان ہوگا، ظاہر ہے اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اور وہی کام دوسرے بندے کے لیے کتنا مشکل ہے وہ بھی اللہ رب العالمین اس کی مشکل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمانبرداری اور اس کا جو اجر ہے وہ اس حساب سے بدلتا چلا جائے گا کہ کون کتنی مشکل میں ہے اور اس نے فرمانبرداری کی، کون ہے جس کے لیے وہ بات ماننا، وہ کام کرنا کوئی مشکل تھا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے مثال کے طور پر بہت ٹھنڈ میں، بہت سردی میں نماز کے لیے نکلنا وغیرہ وغیرہ، یا خود آپ کو تکلیف ہے اور آپ دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، خود آپ کو بھوک ہے اور آپ کے پاس اتنا ہی کھانا ہے اور آپ ضرورت مند کو دے دیتے ہیں، تو یہ بہرحال نیکی سے اس نیکی کے اجر پر اس سے فرق پڑتا ہے۔ لیکن مومن مرد، مومن عورت، مسلمان مرد، مسلمان عورت کی نیکی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عورت کے لیے کم اجر ہو کہ وہ عورت ہے، مرد کے لیے زیادہ بدلہ ہو کہ وہ مرد ہے۔ ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے، عورت کا اپنا دائرہ کار ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ گھر میں برتن دھو کر یا کھانا تیار کر کے یا بچے کی نگہداشت کر کے یعنی وہ اجر لے رہی ہو جو اس کا شوہر جہاد میں یا کسی محاذ پر دین کے لیے لڑ کر اجر لے رہا ہو۔ ہر ایک کا اپنا اپنا محاذ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ تو کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے یعنی اس کی نگاہ میں کوئی کم تر نہیں ہے کہ کوئی عورت ہے تو اس کا بدلہ کم ہوگا، یا اس کا کام گھر پہ ہے تو اس کا اجر کم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے، اس نے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر ہی کام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جیسا بنایا ہے، عورت کو جو جیسا بنایا ہے اس کی اپنی ڈیوٹیز اور فرائض ہیں، مرد کی اپنی ڈیوٹیز اور فرائض ہیں، تو اس طرح سے ان کے اجر پہ اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا والقانتین والقانتات، اطاعت اور فرما برداری کرنے والے مرد اور اطاعت اور فرما برداری کرنے والی عورت۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ باتیں جن پر یقین کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے ہم واقعتاً ان پر یقین رکھتے ہیں اور ان کو سچا مانتے ہیں، اسلام کے احکامات کو سچا مانتے ہیں، ان پر چلنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ اسی میں نجات ہے، اسی کے اندر فلاح ہے، یہی سچا دین ہے۔ لیکن جب ہماری اپنی زندگی کو دیکھا جاتا ہے یا ہم خود اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم اس کو کہہ تو رہے ہیں کہ سچ ہے، یقین تو ہم کر رہے ہیں، اس کو کامیابی کا ضامن تو ہم مان رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگی میں وہ دین نظر ہی نہیں آ رہا، ایمان کے مطابق ہمارا